اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لے سورہ نساء کا، اور اس کے بعد پھر تفسیر انشاءاللہ۔ 4 آیتیں ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، وخلق منہا، اور پیدا کیا اس نے، منہا، اس نفس سے، زوجہا، اس نفس کا جوڑا، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس نے اس نفس سے اس نفس کا جوڑا، وبث منہما، اور بکھیر دیے ان سے، بکھیرے ان دونوں سے، رجالاً کثیراً، بہت زیادہ مرد، و نساءً، اور عورتیں، اور ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورتیں بکھیر دیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ، کہ تساءلون بہ، کہ تم اس کے نام پر سوال کرتے ہو، تساءلون بہ، کہ تم اس کے نام پر سوال کرتے ہو، والارحام، اور قرابت داری سے، والارحام، اور قرابت داری سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، علیکم، تمہارے اوپر، رقیباً، نگران، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کا مال، یتیموں کو ان کا مال دو، ولا تتبدلوا الخبیث، اور نہ تبدیل کرو ردی مال کو، بالطیب، عمدہ مال کے بدلے، نہ تبدیل کرو ردی مال کو عمدہ مال کے بدلے، ولا تأکلوا اموالہم، اور نہ کھاؤ تم ان کا مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ ہے، حوبا، گناہ، کبیرہ، بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، پس نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہے، من النساء، عورتوں سے، مثنیٰ، 2، وثلاثہ، 3، ورباع، 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کرو کہ اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل قائم نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پس ایک پر ہی اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم مائل نہ ہو جاؤ کسی ایک طرف، اللہ تعولوا، یہ کہ تم مائل نہ ہو کسی ایک طرف۔ وآتوا النساء، اور دو تم عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلۃً، خوشی کے ساتھ، عورتوں کو ان کا مہر دو خوشی کے ساتھ، فإن طبن لکم، پس اگر وہ پسند کر لے تمہارے لیے، عن شیئن، کچھ چیز، منہ، اس مہر میں سے، نفساً، اپنی نفس سے، اپنے نفس کو، فکلوہ، پس تم کھاؤ اس کو، ہنیئاً، مزیدار، مریئاً، خوشگوار، اس کو کھاؤ مزیدار اور خوشگوار۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، اور اب ان آیات کا، اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ پہلے ربط، تعلق سن لیں، اس کے بعد اس صورت پر تھوڑی سی گفتگو، اور پھر اس کے اندر جتنے بھی احکامات بیان ہوئے وہ بیان ہوں گے۔ تو اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق اور ربط کیا ہے؟ دیکھیں، پچھلی صورت میں اغیار کے ساتھ معاملات بیان ہوئے، پچھلی صورت میں سورہ آل عمران میں اغیار کے ساتھ معاملات بیان ہوئے کہ تمہارا
جو ہے اہل کتاب ہیں، یہود ہے، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، تو ان کو تم دعوت دو، تبلیغ کرو، ان کی اصلاح، ان تبلیغ اور اصلاح کی دعوت دو ان کو، یا ان کے ساتھ جہاد کرو، ٹھیک ہے، اغیار کے ساتھ۔ پچھلی صورت میں معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ اغیار کے ساتھ تھا معاملہ، کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین کو تبلیغ اور اصلاح کی دعوت اور ان کے ساتھ جہاد۔ اب اس صورت میں معاملہ ہے اپنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس صورت میں معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنوں کے ساتھ ہے۔ تو اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں وہ اس صورت میں بیان ہوں گے۔ تو پچھلے صورت میں معاملات اغیار کے ساتھ تھے، اس صورت میں معاملہ اپنوں کے ساتھ ہے۔ یہ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق اور ربط بیان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں اور بچوں کی بڑی حق تلفی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے نا، تو اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس زمانے میں عورتوں اور بچوں کی بڑی حق تلفی ہوتی تھی۔ عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، اور بچوں کو کچھ نہیں، وراثت ان کو بھی نہیں دی جاتی تھی۔ اور انہوں نے ایک اپنا قانون بنایا ہوا تھا کہ وراثت اس کو ملے گی جو جہاد میں جو لڑ سکتا ہو، جہاد تو تھا نہیں، جو وراثت اس کو ملے گی جو لڑ سکتا ہو۔ تو وہ جتنے بھی نوجوان ہوتے تھے ان کو وراثت مل جاتی تھی، عورتیں اور بچوں اور بوڑھوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، ان کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے۔ حالانکہ اگر انہی کی منطق کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہ منطق زیادہ مناسب تھی کہ بھائی جو نہیں لڑ سکتے ان کے وراثت دے دو، جو لڑ سکتے ہیں وہ لڑ کر کما لیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنا خود ساختہ قانون بنایا تھا کہ جو لڑ سکتے ہیں ان کو تو وراثت ملے گی، جو نہیں لڑیں گے، جو نہیں لڑ سکتے، عورتیں بچے وہ تو نہیں لڑ سکتے تھے، تو ان کو وراثت نہیں ملے گی، ان کو مال نہیں ملے گا۔ تو ان کے ساتھ بڑی حق تلفی ہوتی تھی۔ تو اب اس صورت میں اپنوں کے ساتھ جو معاملات ہیں نا وہ بیان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بات اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق بیان کر دیا۔ اس صورت کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء جمع ہے امرا کی، امرا کہتے ہیں عورت کو، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو نساء جمع کس کی ہے؟ امرا کی۔ حالانکہ دونوں لفظوں میں کوئی وہ نہیں ہے، مناسبت ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی، لیکن اہل فن اس کو جانتے ہیں، ہر فن میں اس طرح الفاظ ہوتے ہیں۔ تو نساء کس کی جمع ہے؟ امرا کی۔ تو امرا کہتے ہیں ایک عورت کو، اور نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ تو اس سورہ نساء کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں عورتوں کے حقوق اللہ نے بیان کیے، جس میں عورتوں کے اللہ رب العزت نے حقوق بیان کیے۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی اور 52 نمبر پر نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے۔ 51 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ صورت جو ہے 52ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، اور اس میں 24 رکوعات اور 176 آیتیں ہیں۔ اب اس کا ساتھ ترجمہ بھی سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ تفسیر بھی سنتے جائیں۔ ایک ہوتا ہے نزول کا اعتبار، ایک ہوتا ہے قرآن میں جو ترتیب ہے، تو دونوں ترتیبوں میں فرق ہے۔ اب پہلی جو آیات نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ اقرأ بسم، حالانکہ وہ آخری سپارے میں ہے، تو یہ ترتیب الگ ہے اور نزول کے اعتبار سے الگ ترتیب۔ یا اب قرآن کی طرف دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے۔ اس نفس سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے۔ وخلق منہا، اور پیدا کیا اللہ رب العزت نے اس نفس سے، زوجہا، اس نفس کا جوڑا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس نفس سے، آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ تفسیروں میں اور حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو فرمایا وخلق منہا زوجہا، اور بنایا اللہ نے اس نفس سے اس کا ایک جوڑا، وبث منہما، اور بکھیر دیے ان دونوں سے، اور پھیلا دیے، بکھیر دیے ان دونوں سے، آدم علیہ السلام سے اور
بی بی ہوا سے بکھیر دیے رجالاً کثیرا، رجالاً کثیرا و نساء، بہت زیادہ مرد اور عورتیں۔ دنیا میں جہاں پر بھی جائیں گے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہر طرف آپ کو انسان نظر آئیں گے، اور یہ سارے جتنے بھی ہیں کالے سفید گندمی جس کلر کے ہیں، یہ سب کس کی اولاد ہے؟ ان کا سب یہ ان کے والد اور والدہ ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ سے، الذی وہ، تساءلون بہ کہ تم سوال کرتے ہو اس کے نام پر، ٹھیک ہے، اس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو لوگوں سے، لوگوں کو کہتے ہو اللہ کے واسطے دے دو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ تو صرف اللہ کے واسطے اور یہ چیزیں نہ ہو، بلکہ ڈرو اس رب سے، صرف وہ چیزیں صرف نہ ہو کہ تم لوگوں سے مانگو اللہ کے واسطے اور کہو کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، یہ چیز صرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی احکامات کی پابندی کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اس اللہ سے، اس کے احکامات کی پابندی کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ڈرو اس اللہ سے وہ ذات تساءلون بہ کہ تم سوال کرتے ہو اس کے نام پر، والارحام اور قرابت داری سے بھی ڈرو، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ قطع رحمی نہ کرو، ٹھیک ہے، قطع رحمی نہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے جو ہے رشتے کو جو ہے اس کے رشتہ داروں کے ساتھ یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو نہ توڑو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ چیزیں جس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے ان میں سے ایک قطع رحمی بھی ہے، وہ چیزیں جن کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے اس میں ایک چیز قطع رحمی ہے، کہ اس کا گناہ آخرت میں تو ملے گا، سزا ملے گا، لیکن اس کا بدلہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے۔ تو قطع رحمی سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قطع رحمی سے ڈرو، قطع رحمی نہ کرو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص رحم دل ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، جو شخص رحم دل ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور جب وہ مرتا ہے لوگ اسے بہت عرصے تک یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قطع رحمی اگر شرعی وجہ سے ہو تو پھر یہ گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ قطع رحمی اگر شرعی وجہ سے ہو، کسی کے ساتھ آپ نے تعلق توڑا ہے شرعی وجہ سے، تو پھر یہ گناہ نہیں ہے، الٹا ثواب ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ کے کسی عزیز کی شادی ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ شادی میں گانے بھی نہیں لگائیں گے، ڈھول بھی نہیں بجائیں گے، اور یہ جو ہے لوڈیاں وغیرہ بھی نہیں ڈالیں گے، تو پھر ہم آپ کی شادی میں آئیں گے۔ اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں پھر ہم آپ کی شادی میں نہیں آتے، اور وہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، تو اس ناراضگی میں اللہ تمہیں گناہ نہیں دے گا بلکہ تم نے اللہ کے لیے اس کے ساتھ قطع رحمی کی ہے، اس پر تمہیں ثواب دے گا اللہ رب العزت، ٹھیک ہے۔ تو وہ قطع رحمی جو دنیاوی معاملات میں ہو، اس سے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیکم تمہارے اوپر رقیباً نگران، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العزت کو سب پتہ ہے، ظاہری پوشیدہ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا، یہاں سے یتیموں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، یتیموں کے حقوق یہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت یتیموں کے ساتھ جو ہے بڑی ان کے ساتھ برا ہوتا تھا، بڑی زیادتیاں یتیموں کے ساتھ ہوتی، وہ اس طرح ہوتی کہ اگر کوئی شخص مر جاتا اور اس کے بچے رہ جاتے تو اس کا جو سرپرست ہوتا تھا وہ اس طرح کرتا تھا کہ وہ تو بچے ہوتے تھے، انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تھی، ان کو جو پیچھے مال رہ جاتا تھا وہ بچے ہوتے، تو وہ اس طرح کرتا تھا کہ اپنا جو ردی مال ہے وہ اس کے مال میں ملا دیتا تھا، اور ان کی اچھی جو چیزیں ہیں، وہ تو بچے ہوتے تھے، ان کے جو ہے اچھی چیزیں اپنے پاس لے آتا تھا، اپنے مال میں ڈال دیتا تھا۔ مثال کے طور پر اپنی گھر کی چرپائیاں اس کی پرانی ہیں، اور جو اس بچے کی وراثت جو بچہ ہے اس کے پاس نئی چرپائیاں پڑی، تو یہ اپنی چرپائیوں کے ساتھ اس کی چرپائیاں تبدیل کر دیتا ہے۔ اپنے بستریں پرانے ہیں تو اس اپنے بستروں کے ساتھ بچوں کی جو وراثت ہے یتیموں کی، اس کو وہ بستریں پرانے جو ہیں ان کو دے دیتا ہے اور نئے خود لے لیتا ہے۔ اس طرح کرسیاں یا اس طرح گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں، تو پہلے لوگ جو تھے نزول قرآن کے وقت وہ یہ زیادتیاں کرتے تھے یتیموں کے ساتھ، اپنا ردی مال ان کے مالوں میں مکس کرتے اور ان کا جو اچھا مال ہے وہ لے لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى، بھائی جتنا بھی مال ہے یتیم کے پاس، اس کی وراثت جتنی بھی ہے، ردی ہے
جو بھی ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کو اپنے پاس رکھو، جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھ بوجھ ان کے پاس آ جائے تو ان کو وہ مال حوالے کر دو، باقی یہ ہیرا پھیری کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وآت الیتامی، قرآن کی طرف دیکھیں، اور دو یتیموں کو اموالہم، ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث، اور تم تبدیل نہ کرو ردی مال کو بالطیب، اچھے مال کے بدلے، اچھے مال کے، تم اچھا مال جو ہے ان سے لے لو اور اپنا ردی مال ان کے مال میں ڈال دو، فرمایا ایسا نہ کرو۔ اور دوسری بات سے بھی اللہ نے منع فرمایا ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی بچے رہ جاتے تھے اور ان کا جو والد فوت ہو جاتا، بسا اوقات والدہ بھی فوت ہو جاتی، تو ایسے واقعات بھی ہوتے تھے کہ ان کے لیے کھانا پکانا بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ایک بچے رہ گئے ہیں، ان کا والد بھی فوت ہو گیا ہے، اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہے، اور ایک سرپرست ہے، کوئی چاچا ہے یا تایا ہے، اور ان کا سرپرست ہے ان بچوں کا، تو وہ ایسے بھی کرتے تھے کہ ان کا جو مال تھا نا وہ اس سے سارا سالن بناتے تھے، اپنا تھوڑا ڈالتے تھے، اپنا تھوڑا سا آٹا ڈالتے تھے، اپنا تھوڑا سا سالن جو ڈالتے تھے ان کا زیادہ ڈالتے تھے، اور ان کا سالن زیادہ، یعنی اپنا خرچہ برائے نام ہوتا تھا، باقی ان کا خرچہ چل رہا ہوتا تھا، اور جب لوگ پوچھتے تھے تو کہتے تھے یہ کھا رہے ہیں، ہم ان کے لیے بنا رہے ہیں، سب یہ کھا رہے ہیں، تو اپنا خرچہ برائے نام ہوتا تھا، اور ان کی تو والدہ بھی نہیں ہوتی تھی، سالن بھی یہی بناتے تھے، روٹیاں بھی انہوں نے بنانی ہوتی تھی، تو ایسے یہ وہ لوگ اللہ ماشاء اللہ کوئی نہ کرتا ہو، لیکن معاشرہ سارا اس طرح تھا کہ ان کے جو ہے اپنا خرچہ جو ہے برائے نام ہوتا تھا، اور سارا خرچہ ان کا چل رہا ہوتا تھا، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم ان کے لیے بنا رہے ہیں، یہ سالن وغیرہ، یہ روٹیاں اور یہ سارا کچھ ان کے لیے بنا رہے ہیں، اور خود بھی کھاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے ان کو منع فرمایا۔ اب اس چیز سے تو اللہ نے منع فرما دیا، اب دوسری بات تھی کہ ان کے لیے الگ سالن بنانا، ان کے لیے الگ روٹیاں بنانا جو ہے یہ بھی کافی مشکل اور دقت والا کام ہے، کیونکہ گھر میں بچے ہوتے ہیں، اچھا بچے ہیں وہ ان کے بھی اپنے بچے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، تو یہ بچے ان کا سالن نہ کھا جائے، وہ بچے ان کا سالن نہ کھا جائے، افراتفری مت نہ جائے، تو یہ بھی کافی مشکل کام ہے کہ ان کے لیے الگ روٹیاں بنائی جائیں، ان کے لیے الگ سالن بنایا جائے۔ تو اس کے بارے میں جو اصول ہے وہ اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے میں بیان کیا ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم کھانے پینے میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصول اللہ نے بنا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ اگر مثال کے طور پر بچہ 8 سال کا ہے، تو مثال کے طور پر بچہ کتنے کا ہے، یتیم بچہ 8 سال کا ہے، تو تم اپنے 8 سال والے بچے کے لیے جتنا آٹا نکالتے ہو نا، اتنا آٹا اس کے مال سے نکالو۔ تم اپنے بچے کے سالن کے لیے جتنا سالن نکالتے ہو اپنے 8 سالہ بچے کے لیے، اتنا اس کے لیے بھی نکالو، ٹھیک ہے، اور نکال کر پھر اکٹھا بنا لو، ٹھیک ہے۔ اگر تم الگ نہیں کر سکتے ہو، یہ مشکل کام ہے کہ ان کے لیے الگ بنانا سارا کچھ، وہ نہیں کر سکتے ہو، تو پھر جتنا اس عمر کی بچے کے لیے سالن ہوتا ہے اتنا سالن اس کے مال سے نکال لو، اتنا آٹا اس کے مال سے نکال لو، ٹھیک ہے، اور پھر بنا لو۔ پھر جس میں جو کمی پیشی ہو جائے گی اس کو تھوڑی بہت کمی پیشی اس کو اللہ معاف کر دیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تمہاری نیت درست ہونی چاہیے، باقی جو اس میں کمی پیشی ہوگی وہ اللہ جانتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ آگے اللہ نے اس دوسرے سپارے میں اسی آیت سے آگے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جو ہے خرابی کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، جو کمی پیشی تم سے اگر ہو گئی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو اس چیز سے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاتے جاؤ۔ باقی طریقہ کیا ہے اسی صورت میں آگے بیان ہوگا کہ جب تمہارے پاس یتیم بچوں کا مال آ جائے تو تم ان بچوں کے مال کا لسٹ بناؤ، ٹھیک ہے، ان کا جتنا مال ہے ایک لسٹ پر اس کا لکھو، اور اس پر پھر 2 گواہ بنا لو، اس لسٹ وہ لکھو اور اس پر 2 گواہ بنا لو، اور پھر جب وہ بچے سمجھ بوجھ ان کو ہو جائے، بالغ ہو جائے، پھر جن کو تم نے بنایا تھا گواہ نا، پھر دوبارہ ان گواہ کو بلا لاؤ اور ان کو کہو کہ یہ اس ابتداً اس کا اتنا مال تھا ان بچوں کا، اور پھر جو ہے اس میں اتنا اتنا خرچ ہوا ہے، اور ان گواہوں کی موجودگی میں جو ہے ان یتیم کو سپرد کر دو اپنا مال، جب وہ سمجھ بوجھ ان کو ہو جائے اور وہ بالغ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا حکم ہے۔ باقی نفلی روزوں سے اور نفلی نمازوں سے ایسا کرنا یہ زیادہ فضیلت والا کام ہے،
اور اگر اس طرح نہیں کرے گا تو یہ حقوق اللہ کا بھی تلف کرنے والا بنے گا اور حقوق العباد کو بھی توڑنے والا بنے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ اموالہم ان کا مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال نہ کھاؤ۔ باقی جو طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے وہ دوسرے سپارے میں بتا دیا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا، بے شک یہ ہے حوباً بڑا گناہ، کبیراً بڑا، ٹھیک ہے۔ یہ حقوق اللہ بھی تم حقوق اللہ میں حق تلفی کر رہے ہو اور حقوق العباد کو بھی اس طرح خراب کر رہے ہو۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا۔ قرآن کے نزول کے وقت ایک خرابی یہ بھی تھی ان لوگوں میں کہ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے، اگر کوئی شخص مر جاتا اور اس کی بچیاں رہ جاتی، ٹھیک ہے، کوئی شخص مر گیا اور اس کی بچیاں رہ گئی، تو جو سرپرست ہوتا تھا نا، مثال طور پر چاچو کی بیٹیاں رہ گئی ہیں، یا چاچو مر گیا چاچو کی بیٹیاں رہ گئی، تایا مر گیا تایا کی بیٹیاں رہ گئی ہیں، یا ماموں مر گیا ماموں کی بیٹیاں رہ گئی ہیں، تو جو سرپرست بنتا تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ اس طرح کرتا تھا کہ ان سے نکاح کر لیتا تھا اور ان کو مہر بھی نہیں دیتا تھا، اور ان کے جو دوسرے حقوق تھے، کھانا خوراک وغیرہ، لباس وغیرہ اور رہائش وغیرہ، وہ بھی نہیں دیتا تھا، اور ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خود سرپرست ہوتے تھے تو کوئی ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سرپرست ہیں، میں جو ہے یہ میری ماموں کی بیٹی ہے، یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے، یہ میرے تائے کی بیٹی ہے، تو میں سرپرست ہوں، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اس طرح وہ ان کے حقوق کو تلف کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو مہر بھی نہیں دیتے تھے اور ان کو جو دیگر ان کے حقوق ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت اس سے منع فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، تم خوف کرو کہ اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ان کے ساتھ نکاح مت کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آیت مکمل ہوگی، اگلی نئی بات ہے۔ اچھا، یہ آیت کو دیکھیں نیچے، پھر آپ کو غلطی نہ لگ جائیں۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، دوبارہ سنو، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، عدل نہ کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیم بچیوں کے بارے میں، تو پھر ان کے ساتھ نکاح مت کرو۔ چاچو کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں جس کے تم سرپرست ہو، اگر تم ان کو مہر ادا نہیں کرتے یا تم ان کو اور حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے ساتھ نکاح مت کرو۔ اگلی بات ہے، اگلی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ 2، وَثُلَاثَ 3، وَرُبَاعَ 4، ٹھیک ہے۔ 2 عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو، 3 شادیاں بھی کر سکتے ہو، 4 نکاح بھی کر سکتے ہو بیک وقت۔ باقی ہمارے شریعت میں جو ہے 4 نکاح سے زیادہ بیک وقت، 4 بیویوں سے زیادہ 5ویں بیوی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، 5واں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 4 سے زیادہ تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ باقی امت کے لیے 4 سے زیادہ بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا، 4 بیوی سے زیادہ، وہ جائز نہیں ہے۔ اور خارجی اور رافضی جو ہیں وہ 18 بیویوں کے قائل ہیں۔ اہل تشیع جو ہیں رافضی، وہ کیا کہتے ہیں، بیک وقت آپ 18 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ خارجی اور رافضی اہل تشیع جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ 18 بیویاں کی اجازت ہے، اور وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، غلط قسم کا استدلال۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ 2، مَثْنَىٰ 2، دو کتنے ہو گئے، 4، وَثُلَاثَ 3، 3 کتنے ہو گئے، 6 اور 4 10، وَرُبَاعَ 4 کتنے ہو گئے، 8، 10 اور 8 18۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں 18 بیویاں بیک وقت کرنے کی، 18 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ وہ یہاں اس آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں۔ کون سے؟ اہل تشیع۔ حالانکہ اہل تشیع کے جو چوتھے امام ہیں، حضرت امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے امام زین العابدین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے چوتھے امام، پہلے امام ان کے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے امام ان کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اہل تشیع کے، اور تیسرے امام ان کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے چوتھے امام حضرت زین العابدین امام علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے ان کے، یہ چوتھے امام۔ وہ جو ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے،
بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر امام زین العابدین نے خود کی ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ 2 سے کرو یا 3 سے یا 4 سے، یہاں پر 2 یہ مراد نہیں ہے 2 امام بخاری نے خود اپنی بخاری شریف میں امام زین العابدین سے اس آیت کی انہوں نے جو تشریح کیا امام زین العابدین نے وہ یہی کی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ اس بات کا نفی کی ہے کہ یہاں پر 2 مراد، 3 مراد، 4 مراد نہیں ہے، اور یہاں پر انہوں نے فرمایا یہ جو واو ہے یہ مسنا و ثلاث واو و رباع واو، یہ واو جو ہے او کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے یا 2 سے شادیاں کرو یا 3 سے کرو یا 4 سے کرو، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین جو شیعوں کے چوتھے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 حضرات آتے ہیں، ایک حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میری نکاح میں 10 بیویاں ہیں، میری نکاح میں کتنی بیویاں ہیں؟ 10، اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکھ لو 6 کو طلاق دے دو، 4 رکھ لو 6 کو طلاق دے دو۔ ایک دوسرے آدمی آتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا ہوں، میرے نکاح میں 2 حقیقی بہنیں ہیں، میرے نکاح میں 2 حقیقی بہنیں ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو طلاق دے دو، ٹھیک ہے، ایک کو طلاق دے دو۔ تو 2 حقیقی بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا جائز نہیں، ہاں ایک مر جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر دوسری کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر روافظ کا جو استدلال ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو فواحد، پھر ایک ہی سے نکاح کرو، 2 3 4 سے نکاح کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے، پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، ایک ہی بیوی پر، اور اگر ایک بیوی کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اسی استطاعت نہیں ہے، اسے کھانا نہیں دے سکتے، اس کو لباس نہیں دے سکتے، تو او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کہ جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، پھر لونڈی سے جو ہے کرو نکاح، ٹھیک ہے، پھر کیا کرو؟ لونڈی سے کرو، اگر آزاد سے نہیں کر، ایک آزاد کی بھی تم حقوق ادا نہیں کر سکتے، پھر لونڈی کی۔ لونڈی اور غلام کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں، وقت دیکھیں شرعی طور پر جو جہاد ہوگا، شرعی طور پر جہاد جب ہوتا ہے اور فتح ہونے کے بعد جو مرد عورتیں بچے قید ہو کر آتے ہیں اس کے بارے میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو لونڈیاں غلام آئی ہیں، پہلے یہ ہے کہ کیونکہ جنگ جب ہوتی ہے تو مسلمانوں کی بھی وہ لوگ قیدی کر لیتے ہیں بندے، اور مسلمان بھی ان لوگوں کے بندے قیدی کر لیتے ہیں، تو پہلی صورت یہ ہے کہ تبادلہ کر دیں کہ بھائی ہم آپ کے قیدیوں کو چھوڑ دیں، آپ ہمارے قیدی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس طرح کریں کہ وہ ان کو مفت چھوڑ دیں کہ چلو بس ٹھیک ہے، اور یا ان سے پیسے لے لیں، ایک قیدی کے بدلے تم ہمیں اتنے پیسے دو، ہم تمہیں پیسے دے دو، یہ لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب یہ بھی نہ کرے تو تیسری صورت جو وہاں پر امیر لشکر ہوگا وہ اس طرح کرے گا کہ وہ جو غلام اور لونڈیاں ہوں گی وہ خود جو ہے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر، اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر لوگوں کو حوالے کرے گا کہ یہ لے لو، یہ تمہاری ہوگی، یہ تمہاری ہوگی ہے، یہ غلام تمہارا ہو گیا، تمہارا ہو گیا۔ اس لیے اس کو ملک کہتے ہیں، ملک یمین کہتے ہیں، کیونکہ وہ دائیں ہاتھ سے پکڑا رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو جو ہے دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، جو نیک کام ہے، کھانا پینا، باقی استنجا ناک صاف کرنا وہ بائیں ہاتھ سے، باقی پیسے دینا، کوئی خریدنا فروخت کرنا وہ دائیں ہاتھ سے سارا کرنا چاہیے۔ باقی وہ اس طرح بھی بتا دے کہ تمہارے اتنے غلام ہو گئے ہیں تو وہ ہو جائے گا، باقی اس کی تفصیل ہے۔ اب اگلی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ لونڈی آئی ہے اور وہ لونڈی جو ہے وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے تو پھر یا مسلمان ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے یا وہ بعد میں مسلمان ہو جاتی ہے، مسلمان تو نہیں آئے گی، شروع میں مسلمان ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہم بستری جائز ہے، اس کے ساتھ ہم بستری جمع کرنا جائز ہے۔ باقی اگر وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، یہودی عیسائی نہیں ہے یا وہ مسلمان نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہے۔ وہ ملک میں تو رہے گی، جس طرح ایک بندہ گھوڑا لے لیتا ہے وہ اس کی مالک ہو جاتا ہے، یا گدھا لے لیتا ہے وہ مالک تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس کی ہم بستری جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر آزاد کرنا پڑے، نکاح کرے گا آزاد ہو جائے گی۔ پھر کہاں سے ہے جی؟ ہاں، ذالک ادنا، اللہ فرما رہے ہیں یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، یہ کہ تم ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ وآتوا النساء، اللہ فرما رہے ہیں دو اپنی عورتوں کو صدقاتہن، ان کا مہر، نحلہ خوشی کے ساتھ دو،
تم نے جو مہر مقرر کیا ان کو خوشی کے ساتھ دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پس اگر وہ خوشی کے ساتھ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پس اگر وہ خوش کر لے لکم تمہارے لیے عن شیئن کچھ بھی منہ اس مہر سے نفسن اپنے نفس کو خوش کر لیتی ہے، یعنی مطلب یہ اپنے نفس سے رضامندی کے ساتھ تمہیں اپنے نفس جو ہے اپنا مہر جو ہے دے دیتی ہے تو فکلوہ پس اس کو کھاؤ ہنیئن کس کے ساتھ مزیدار ہو کر مزے کے ساتھ مریئن خوشگوار رج بس کر اسے کھاؤ. ٹھیک ہے، ایک جو چیز اچھی ہوتی ہے نا جب بندہ اسے کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں مزہ بھی آتا ہے اور بدہضمی بھی نہیں ہوتی ہے. فرمایا اگر بیوی جو ہے وہ اپنا مہر جو ہے ڈنڈے کے زور پر نہیں رضامندگی کے ساتھ اگر بیوی اپنا مہر سارا چھوڑ دیا ہے یا آدھا چھوڑ دیا ہے یا جو بھی ہے پھر اس کو کھاؤ، بدہضمی تمہیں نہیں ہوگی. لیکن اگر اس سے ڈنڈے کے زور پر ہو تو پھر قیامت کے دن ڈنڈے لگیں گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.